بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، کراسنگ لائن پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی کے بعد بالآخر دوحہ میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں دونوں ممالک نے فوری جنگ بندی کے اوپر اتفاق کیا اور یہ معاہدہ سرحدوں پہ تناؤ کو کم کرنے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں طے پایا ہے جب سرحدوں پر تشویشناک صورتحال کے باعث دونوں ممالک کے تعلقات غیر معمولی طور پہ کشیدہ ہو گئے تھے۔ مذاکرات کے بعد جاری بیان میں کہا گیا کہ فریقین نہ صرف جنگ روکنے پر رضامندی ظاہر کر چکے ہیں بلکہ اس بات کے اوپر بھی اتفاق کر چکے ہیں کہ آئندہ کشیدگی سے بچنے کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کریں گے اور افغانستان سے دہشت گردی کے واقعات کا سلسلہ فی الفور بند کیا جائے گا۔ وزیر دفاع کے مطابق 25 اکتوبر کو استنبول میں فریقین دوبارہ ملاقات کریں گے تاکہ امن کے روڈ میپ کو حتمی شکل دی جا سکے۔ دوحہ میں ہونے والے ان مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت خواجہ آصف نے کی، جبکہ ISI کے سربراہ اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی وفد کے اندر شریک تھے۔ افغان وفد کی قیادت قائم مقام وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے کی اور ان کے ساتھ طالبان انٹیلیجنس کے سربراہ مولوی عبدالحق وثیق بھی موجود تھے۔ دوحہ میں ہونے والے یہ مذاکرات کئی گھنٹے جاری رہے۔ ذرائع کے مطابق ابتدا میں اجلاس کو مؤخر کرنے پر بھی غور کیا گیا، مگر بعد میں دونوں فریقین نے بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے مذاکرات میں دو ٹوک موقف اپنایا کہ افغان سرزمین سے فتنہ الخوارج کی سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں اور کابل کو ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا ہوگی۔ افغان وفد نے تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ پاکستان اگر فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کی مصدقہ معلومات فراہم کرے تو کارروائی ممکن ہے، لیکن افغان نمائندوں نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ فتنہ الخوارج کی تمام سرگرمیوں کا مکمل خاتمہ فوری طور پہ ممکن نہیں۔ گزشتہ 2 برسوں سے دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل تناؤ کا شکار ہیں۔ 9 اکتوبر کو پاکستان نے TTP کے مبینہ ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے، جس کے جواب میں طالبان نے 11 اکتوبر کو پاکستانی چوکیوں کے اوپر حملہ کر دیا جس میں 23 پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ بعد میں دونوں فریقین نے 48 گھنٹے کی جنگ بندی پہ اتفاق کیا جسے بعد میں بڑھا دیا گیا، لیکن جمعے کی رات ایک اور جھڑپ نے مذاکرات کے عمل کو متاثر کیا جب پاکستانی فورسز نے حافظ گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں پر جوابی طور پہ کارروائی کی اور ان واقعات کے باوجود دوحہ مذاکرات جاری رہے۔ یہ جنگ بندی امن کی جانب ایک مثبت پیش رفت ہے، لیکن اصل امتحان افغان قیادت کا ہے۔ کابل اگر واقعی پاکستان کے ساتھ پائیدار تعلقات چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر فتنہ الخوارج اور دہشت گرد گروہوں کے خلاف واضح اور عملی اقدامات اٹھائے۔ دونوں ممالک کے درمیان امن کی بنیاد اسی وقت مضبوط ہوگی جب افغانستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے وعدوں کے اوپر عمل کرے گا۔ اور آج ایک فتنہ الخوارج کا دہشت گرد جسے گرفتار کیا گیا جو خودکش بمبار تھا، اس نے اعتراف کیا کہ کس طریقے سے اس کو ٹریننگ دی گئی، کون سے راستے وہ پاکستان کے اندر داخل ہوئے اور کہاں پر وہ تخریب کاری کرنا چاہتے تھے۔ اس پورے منظرنامے میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان صاحب نے۔ شمشاد خان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ شمشاد خان صاحب، کیا سمجھتے ہیں، پہلے جب دنیا کو یہ باور کروایا تھا افغان حکومت نے، جب اس وقت حکومت کے اندر نہیں آئے تھے بطور طالبان، کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، کسی دوسری ریاست کے، اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ فوری طور کے اوپر ان کا قلع کما نہیں کیا جا سکتا تو اس کے پیچھے جو پیچیدگیاں ہیں وہ کیا دکھائی دیتی ہیں؟ دیکھیے، ہمیں پوری سچویشن کو اس کے اصل پرسپیکٹو میں سمجھنے کے لیے اپنی ذرا تاریخ پر نظر دوڑانا ہوگی۔ یہ طالبان ہیں کون، کب آئے، کس طرح افغانستان میں انہوں نے ڈومینیشن حاصل کی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 79 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اور وہ بنیادی طور اس کے لیے افغانستان کو واٹرلو کے طور پر تیار امریکہ کر رہا تھا کئی سالوں سے۔ تو جب امریکہ نے وہ تیاری کر لی تو پہلے بادشاہت ختم کی افغانستان میں، پھر ایسے حالات پیدا کیے کہ سوویت یونین کو اٹیمپٹ کر دیا گیا کہ جہاں بھی ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے تو جو بھی طاقت ہوگی ہمسائے میں وہ اٹ ول گیٹ سکڈ ان، اینڈ سوویت یونین گاٹ سکڈ ان۔ اور سوویت یونین جو روس کے زمانے میں جب سے زاروں کا ہوتا تھا، ان کی ایک ایمبیشن ہوتی تھی کہ ہمیں وارم واٹر تک پہنچنا ہے۔ جو سینٹرل ایشیا تک انہوں نے علاقہ قبضہ کر لیا ہوا تھا، جو سینٹرل ایشیا کے راستے، ابھی ان کے ارادے افغانستان اور پاکستان پر تھے جب وہ 79 میں آئے۔
اور اس وقت اس خطرے کا اندازہ کرتے ہوئے جنرل ضیاء نے فیصلہ کیا کہ ان کو روکنا ہوگا، اور اس سلسلے میں امریکہ ظاہر ہے اس نے تو سارا چیز تیار کی تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ضیاء الحق نے یہ لڑائی لڑ کے ایک طریقے سے پاکستان کو آزاد رکھا، ورنہ اگر سوویت یونین کامیاب ہو جاتا تو آج سینٹرل ایشیا کی 7ویں ریپبلک ہوتا، 6ٹھی افغانستان ہوتا، 7ویں یہ ریپبلک ہوتا۔ تو ضیاء الحق نے پاکستان کو آزاد رکھا، ہم وی ور امنگ دی فرسٹ ٹو، سعودی عرب اور پاکستان اور ایک امارات غالباً 3 ملکوں نے ان کو ریکگنائز کیا تھا، اور میں اس وقت آئی واز ڈائریکٹلی ڈیلنگ ود دی طالبان۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک وقت تھا دسمبر 97 میں ملا عمر کے پاس گیا تھا، 2.5 گھنٹے اس کے پاس میں نیگوشیٹ کر کے آیا تھا افغان انٹرا افغان ڈائلاگ کے لیے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب مصیبت یہ ضرور ہے کہ آپ کو انڈیا کی طرف سے پریشانی ہے، اور اصل جو مسئلہ ہے ٹیررزم کا، جو آپ یہاں پہ آج بھی کوئی بات بتا رہا تھا کہ 3000 بندے ہمارے شہید ہو گئے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یقیناً یہ شہید بندے ہونے کا تو ظاہر ہے کہ ہم انتقام لیتے ہیں اور لینا ہے، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں 4 دہائیوں سے پاکستان میں گورننس نہیں ہے۔ میرا چونکہ یونائٹڈ نیشنز میں ٹیررزم پہ بہت سٹڈیز میں کا حصہ میں رہا ہوں، جب اس کو ایگزامن کرتے تھے کیوں پیدا ہوتا ہے، کیسے ٹیررسٹ آتے ہیں، اور آیا کہ فریڈم سٹرگل ٹیررزم ہے، یہ سب باتیں میں ڈیل کرتا رہا ہوں۔ تو اس وقت سے اب تک ایک چیز کنکلوژن ہے جو گلوبل سطح پر ایکنالج ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی گورننس نہیں ہوگی، جس ملک میں حکمران جو ہے نا وہ الٹریٹ ہوں گے یا ناکارہ ہوں گے یا ظالم ہوں گے، انصاف نہیں کریں گے، وہاں پر ڈسپیئر اور ڈسپونڈنسی کے نتیجے میں ٹیررزم انیویٹیبل ہے۔ تو ہمارے ہاں جو خاص طور پہ بالخصوص یہ 2 فیملیوں کا جو جنہوں نے ملک آیا ہوا ہے پچھلے 20-30 سالوں سے، انہوں نے کوئی گورننس ہے ہی نہیں، حالانکہ 2014 میں ایک بڑا اچھا نیشنل سیکیورٹی پلان بنا تھا 20 پوائنٹس والا، اور وہ فوج نے 2 پوائنٹس پہلے پر فوری عمل کر دیا تھا، کیونکہ یہ سویلین عدالتیں اور نہ سیاستدان وہ ٹیررسٹوں کو سزا نہیں دے سکتے تھے، ڈرتے تھے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح آپ نے حوالہ دیا جو 18 سر آپ نے جو حوالہ دیا ہے کہ ملا عمر کے ساتھ آپ نے خود نیگوشیٹ کیا، آپ کو کیا لگتا ہے ملا عمر کی جو سوچ ہے یا اس وقت افغان حکومت کی جو سوچ ہے، کتنا بڑا آئیڈیولوجیکل شفٹ ہے یہ؟ دیکھیے کوئی شفٹ نہیں ہے، یہ جو افغان ہیں، ملا عمر بھی اس وقت اس نے امریکہ کے ساتھ ٹھان لی تھی، جب امریکہ کہتا تھا کہ مجھے اسامہ بن لادن دو، اس نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ثبوت دے دو۔ اس نے کیا کیا ہے، وہ ہمارا مہمان ہے، ہم نہیں دیں گے۔ تو بہت پریشر تھا، سعودی بھی آیا، پرنس آیا، اس نے بھی لڑائی کی ملا عمر سے، لیکن انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ملک کی حالت بے شک خراب ہو گئی، انہوں نے وہ چیز کبھی سوچی نہیں ہے۔ ان کے جو پختونوں کے پختون کلچر ہے نا، وہ ایسا ہے، بہت ریجڈ ہے، اس پہ وہ کمپرومائز کبھی نہیں کرتے۔ اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملا عمر تو اب چلا گیا ہے، اب جو اس کا بیٹا ہی ہے کوئی جو اب ان کا لیڈر ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت بہتر تھا، کیونکہ ذمہ داری ہم پہ اس وجہ سے آتی ہے کہ وی آر دی میجر کنٹری ان دا ریجن۔ اس وقت اس پورے خطے میں آپ نے دیکھ لیا جس طرح ہم نے انڈیا کو مارا، اور ویسے بھی چین ہمیں ساتھ ہے، رشیا ہمیں اہمیت دیتا ہے، امریکہ ہمیں دیتا ہے، تو ہمیں اپنی پوزیشن کو خیال رکھتے ہوئے سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آخری سوال، کولیگ آف مائن، اس کو میں نے اس کانفرنس میں انوالو رکھا تھا۔ مطلب ہے کہ لوگ استعمال نہیں کرتے، جہاں نیت نہیں ہوگی وہاں یہ چیزیں ہوں گی، ٹھیک۔ بدقسمتی۔ سر ایک آخری سوال، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ابراہم اکارڈ جو ہے اس کے اندر مستقبل قریب کے اندر سعودی عرب شامل ہو جائے گا، ایک ایسے وقت میں کہ جب ٹرمپ کے خلاف خود مظاہرے جاری ہیں 50 ریاستوں کے اندر، اور جو جنگ بندی ہوئی یا معاہدہ ہوا غزہ میں امن کے حوالے سے، اس پہ ابھی بھی ابہام ہے اور سوالات اٹھ رہے ہیں، جس میں منصوبہ بندی اور امن کے معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ کا جو بیان ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا؟ میں اس کے بیان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔
ट्रंप के जो पहली टर्म थी उसमें आकर पूरी इस खत्ते में, मिडिल ईस्ट में सारी सिचुएशन को सैबोटाज किया। पहले सबसे आके पहला काम 2017 में इसने, 18 में, 16 में आया था, 17 में इसने ईरान के साथ न्यूक्लियर जो डील हुआ था सलामती कौंसिल के 6 मेंबर्स का प्लस जर्मनी का, तो वो अमेरिका के कहने पे हुआ था और 9 साल लगे थे उस डील को फाइनलाइज करने में। जुलाई 2015 में साइन हुआ। इसने आते ही नेतन्याहू की ख्वाहिश पर उसको खत्म कर दिया। दूसरा फिर कदम उठाया इसने, जेरूसलम को इसराइल का दाखिला, यानी ऐसी हरकतें ये करता है। ये बंदा सियासतदान नहीं है, ये डिप्लोमेट नहीं है, क्योंकि यही ओन्स अटलांटिक सिटी और लास वेगस में जुए खाने हैं, तो वो उस तरह पैसा कमा के वहां सियासत में आके इसने मुकाम बना लिया है। लेकिन जितना दुनिया को पहली टर्म में जो था ना, शटडाउन भी अमेरिका में होते हैं, लार्जेस्ट शटडाउन इसकी टेन्योर में। देखिए सर, एट द एंड सर वो प्रेसिडेंट कर रहा है ये सर, एट द एंड वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है सर। ये जो बात आप अब्राहम अकॉर्ड्स की, ये भी उससे तीसरा पॉइंट इसने ये किया था पहली टर्म में, अब्राहम अकॉर्ड्स करके इसने अरबों से इसराइल की रिकग्निशन करवानी थी और वो 4-5 कर गए। यानी क्या है, एमिरेट्स, कतर, बहरीन, सूडान, मोरक्को, उन्होंने कर लिया। सऊदी अरब बैक्ड आउट। उन्होंने, मैंने माना था, वो उन्होंने बैक आउट कर दिया कि जब तक बड़े इस्लामी मुल्क नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। तो अभी फिर ये हुआ जब 2023 में देखा फलस्तीनियों ने कि ये फिर आ रहा है ट्रंप, तो इन्होंने सऊदियों को रिकॉग्नाइज करने से रोकने के लिए 7 अक्टूबर 2023 में इसराइल पे हमला किया। ये हमास ने हमला किया था, इसराइल ने नहीं किया। तो फिर ये उसी पे हमला करने की कोशिश की गई थी, तो इसको हमास जो है वो कबूल नहीं करेगा सऊदी अरब के सामने। तो इसी मंजरनामे पे आने वाले दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बात है उसके ऊपर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान साहब इस हवाले से सर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगी। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, अमेरिका के अवाम ने हफ्ते के रोज एक मुख्तलिफ मंजर देखा है। ये कोई खेलों की जीत का जश्न नहीं था, ना कोई मेला था, ना ही कोई त्यौहार था। सब आम लोग थे जो हम आवाज होके ये कह रहे थे कि ये मुल्क किसी बादशाह के लिए नहीं बना। अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में लाखों लोग सड़कों पे उमड़ आए। कहीं बैंड बज रहे थे, कहीं लोग हाथों में अमेरिकी आइन की तमहीद वाले बैनर्स उठाए खड़े थे जिन पर शहरी दस्तखत कर रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट रक्सा थी, मगर पैगाम में संजीदगी थी कि वो अपने मुल्क को आमिराना रविश पर नहीं चलने देना चाहते। ये मुजाहिरे नो किंग्स यानी कोई बादशाह नहीं तहरीक के दूसरे मरहले के तहत हुए। चंद माह पहले भी इसी नारे के साथ लाखों लोग सड़कों पे निकले और अब एक बार फिर वही जज्बा जिंदा दिखाई दिया, वही मंजर दिखाई दिया। दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में 2 लाख से ज्यादा अफराद इसी मुजाहिरे के तहत जमा हुए हैं। कैपिटल हिल के करीब उनके नारे गूंज रहे थे। वो ये कह रहे थे कि वो अपनी जमहूरियत पर पहरा नहीं लगने देंगे। मुंतजमीन के मुताबिक मुल्क भर में 2600 से ज्यादा मकामात पे इस नौइयत के मुजाहिरे हुए जिनमें हजारों तंजीमें शरीक हुई हैं। मुजाहिरीन का ये कहना था ये एहतजाज किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने से भी कासिर है। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि जब कोई हुक्मरान कानून से बालातर हो जाए, अदालतों को नजरअंदाज कर दे और शहरी आज़ादियों को महदूद करने लगे तो आवाम का खामोश रहना जुर्म बन जाता है। इन मुजाहिरों में वो लोग शरीक हुए जो सदर डोनाल्ड जे ट्रंप की पॉलिसी से नाला है। ख्याल रहे कि ट्रंप हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में इमिग्रेशन कवानीन को सख्त किया जिसकी वजह से हजारों पनागुज़ीन खानदानों को सरहद पर रोक लिया गया और कई मुसलमानों के लिए वीजा पाबंदियां भी आयद कर दी गई। तालीमी मैदान में विफाकी फंड्स में कमी की गई और तलबा के कर्जों पर सख्त शराइत ने नौजवानों में बेचैनी पैदा की। सिक्योरिटी के नाम के ऊपर निगरानी के इख्तियारात बढ़ाए गए, मीडिया पर पाबंदियां आयद हुई और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ तफ्तीश ने शहरी आजादियों के हवाले से सवालात खड़े कर दिए। यही वो अवामिल थे जिन्होंने आम शहरियों को घरों से निकाला। न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस और बोस्टन समेत दर्जनों शहरों में बड़े मुजाहिरे हुए। ट्रंप ने इन मुजाहिरों पर फिलहाल किसी किस्म का रद्देमल जाहिर नहीं किया, बल्कि उनके हामी रिपब्लिकन रहनुमाओं ने इन मुजाहिरों को मुल्क दुश्मनी से ताबीर किया है। ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने दावा किया है कि इन मुजाहिरों में सोशलिस्ट एंटिफा ग्रोथ शामिल है जो अमरीकी अकदार के खिलाफ है, लेकिन मुजाहिरीन के मुताबिक यही जमहूरियत की असल रूह है कि लोग अपनी हुकूमत पे सवाल उठा सकें। नो किंग्स तहरीक के सरबरा लिया ग्रीनबर्ग का कहना है कि अपने मुल्क में बादशाहत के खिलाफ आवाज उठाना दरअसल सबसे ज्यादा अमरीकी अमल है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि अवाम अभी जिंदा हैं
اور وہ جمہوریت کے محافظ ہیں. ان مظاہروں نے ایک بار پھر یہ باور کروایا کہ امریکہ کی تاریخ میں عوامی مزاحمت ہمیشہ طاقتور رہی ہے. اسی منظرنامے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے امریکن پالیٹیشین جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے, آغا محمد صالح صاحب. آغا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغا صاحب, ہم ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اس مناظر کو, آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی اینک کون سا منظر دیکھ رہی ہے اور اس کے پیچھے کی منطق اور مصلحت کیا دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے, دنیا ایک انپریسیڈنٹڈ حالات کو فیس کر رہی ہے, اور صدر ٹرمپ کا آنا بہت مشکل تھا, اور پوری دنیا کا منظرنامہ بھی مختلف تھا. جنگ تھی یوکرین میں, اور پھر آلموسٹ غزہ کا جو انسیڈنٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تباہی آ چکی تھی. صدر ٹرمپ ایک نعرہ لگا کے آئے تھے, اپنے عوام سے ایک وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں جنگیں ختم کروں گا اور اپنے ملک میں خوشحالی لے کے آؤں گا, اور کچھ وعدے انہوں نے کیے تھے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صدر بائیڈن, میں بحیثیت ڈیموکریٹ کے میں ناقد ہوں صدر بائیڈن کی ان پالیسیز کا, جس میں انہوں نے بارڈرز کھول دیے اور لاکھوں کی تعداد میں وہ امیگرینٹس آئے جو جن کو کراس کروائی گئی بارڈر سے, فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اور امریکہ کی تمام ریاستوں میں, بالخصوص جو فیصلہ کن ریاستیں ہوتی ہیں جسے سوئنگ سٹیٹس بولتے ہیں, وہاں ان کی آبادی, ان کی پاپولیشن میں کچھ ریاستوں میں جو انڈاکومنٹڈ پاپولیشن تھی 2020 میں, اس میں 750% اضافہ کیا گیا. اور اس پہ صدر ٹرمپ اپنے اس کمپین کے دوران بھی اس بات کا اظہار کرتے رہے. امریکہ کے عوام میں ایک تشویش تھی, اور انہی امیگرینٹس کا ایک بہت بڑا جو چنک ہے لاکھوں کی تعداد میں, وہ نیو یارک میں آیا, نیو یارک سٹی میں آ کے آباد ہوا. اور اس کی آبادی سے ہمارا جو ہوٹل روزویلٹ, اسے بھی نیو یارک کی سٹی اور میئر کی ایڈمنسٹریشن نے رینٹ پہ لیا, لیز پہ لیا, اور وہاں پہ ان امیگرینٹس کو جو سرحد پار کر کے آئے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ کی بسوں پہ آئے تھے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بسوں پہ آئے تھے, انہیں نیو یارک سٹی میں داخل کر دیا. جس سے نہ صرف ہمارے ہاں جرائم میں اضافہ ہوا, شہری آبادیوں میں کوالٹی آف لائف کمپرومائز کر گئی, اکانومی پہ برڈن پڑا. اور ڈیفینیٹلی صدر ٹرمپ نے وہ جو اقدامات کیے ہیں اس کا میں بحیثیت ڈیموکریٹ کے بھی میں اس کو انڈورس کرتا ہوں, اور میں نے پہلے بھی انڈورس کیا تھا. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں اس طرح سے اوپن بارڈر پالیسی سے جو نقصانات ہو رہے ہیں, اس میں ڈرگ ٹریفکنگ تھی, اور فار لیفٹ کا جو وہ کہہ رہے ہیں اسپیکر اور صدر ٹرمپ, اس میں کوئی وہ غلط بات نہیں کر رہے ہیں. وہ اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں. یہ اسی طرح کی ملتی جلتی مثالیں ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم نے افغانستان کا بارڈر کھول دیا تھا, 60 لاکھ وہ جو تھے مہاجرین آئے, انہیں ہم نے ویلکم کیا. آج ان مہاجرین کی وجہ سے پاکستان کے اندر کیا مسائل ہیں. اچھا آغا صاحب, پھر یہ جو مسائل مظاہرے ہو رہے ہیں تمام ریاستوں کے قوم اندر, کو وہ رائٹ حاصل ہے, یعنی اپنے آئین کے تحت, اپنے قوانین کے تحت, کہ وہ ان کی روک تھام کریں. اور صدر ٹرمپ نے بالکل بجا اقدامات اٹھائے ہیں ان امیگرینٹس کو یا ان تارکین وطن کو جو بغیر کسی پالیسی کے, بغیر کسی ویزے کے, بغیر کسی اس ملک میں داخل ہوئے ہیں. تو سر یہ جو اس وقت ساری ریاستوں کے اندر احتجاج جاری ہے, یہ بیجا ہے؟ پھر صدر ٹرمپ کو اس پہ ڈٹے رہنا چاہیے. ایک احتجاج کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. یہ اکیلا احتجاج نہیں ہے کہ وہ انہیں اپنے ملک سے, یعنی ان کے 200 یعنی اپنے اقتدار کی, یعنی 20 جنوری سے اب تک 264 دنوں میں 2 ملین کے لگ بھگ انہوں نے لوگوں کو امریکہ سے ملک بدر کیا ہے. اور احتجاج تو بجا ہے, اور اس کی زد میں جیسے کہتے ہیں نا, آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. تو ایسا ہی ہے, اس میں اچھے برے لوگ سب اس میں شامل ہو گئے, پھر اس میں تخصیص باقی نہیں رہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی قصوروار بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے, بغیر وہ چیزیں پیرامیٹرز کو ایویلیویٹ کیے. آج وہ جو ڈیموکریٹس یعنی ہمارے جو ہیں پارٹی کے لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پرو امیگرینٹس ہیں, تو میں تو امریکہ میں 30 برسوں سے بیٹھا ہوں, 30 برسوں سے میں بے شمار ایسی ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں, اور خاص طور پہ نیو یارک میں ایسے ہزاروں خاندان ہیں, ایسے ہزاروں افراد ہیں کہ جو بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں, کہ جو 25 سال سے 30 سال سے اس نظام کا حصہ ہیں اور کام کر رہے ہیں. لیکن ان کو جب ایمنیسٹی دینی ہے, یا ان کو آپ نے سٹیزن شپ دینی ہے, یا ان کو گرین کارڈ دینا ہے,
تو اس پروسیس میں انتہائی ڈیلے ہے، کچھ پینڈیمک کی وجہ سے ہوا، کچھ ان کے صدر ٹرمپ کے پچھلے اقتدار کی وجہ سے ہوا. تو پچھلے 20 برسوں کو جو ڈیڈ لاک ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن اگر اتنے ہی سنجیدہ ہوتی تو اسے چاہیے تھا کہ جو لوگ آلریڈی اس ملک میں موجود ہیں ان کی تعداد بھی کچھ 7-8 ملین کے قریب لگ بھگ ایسے لوگ ہیں جن کو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے. اس میں پاکستانی ایسے موجود ہیں جس میں میرا خیال ہے 1,00,000-1.5 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جو 25-30 برسوں سے اس ملک میں رہ رہے ہیں. آغا صاحب ویسے آپ کو ویسے مبارک ہو سر کہ اتنے ناقد ہونے کے باوجود بھی، آپ سے پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی بے شمار مواقعوں کے اوپر، آپ ناقد رہے بہت بڑے بائیڈن کے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈیموکریٹس میں ایک مضبوط پوزیشن آپ نے رکھی ہوئی ہے. یہی اگر آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کب کے گھر بیٹھے ہوتے ہیں. سر میرا ایک آخری سوال سر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بیان کے متعلق ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ابراہم اکارڈ کے اندر مستقبل قریب میں جلد ہی سعودی عرب شامل ہو جائے گا. کیا یہ ممکنات میں دکھائی دیتا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب ابھی بھی غزہ امن معاہدے کے اوپر بہت سے سوال جو ہیں وہ باقی ہیں؟ سعودی عرب پہ جو معاملہ ہے نا کہ ابراہیم اکارڈ کا، اور بلکہ یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اگر سعودی عرب یہ پہل کرتا ہے اور اس پہل کو ہم جواز بناتے ہیں پاکستان، تو یہ ایک نامناسب بات ہوگی. اس وقت تو معاملات یہ ہیں کہ غزہ کو جو لیول گراؤنڈ بنایا گیا ہے اور جس طرح سے غزہ کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ٹونی بلیئر جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں اس کو اس اتھارٹی میں ایک اہم مقام حاصل ہوگا. تو یہ ایک نامناسب قدم ہوگا اور یہ دنیا میں پائیدار امن کی ضمانت نہیں بنے گا. ابراہیم اکارڈ وہ اب قصہ پارینہ بن چکا. اس کی پاداش میں 2 ریاستی فارمولے پہ اگر کوشش کی تھی بل کلنٹن نے، انہیں سزا ملی. اسیسینیشن ہو چکی ہے ایک پریزیڈنٹ کی، جان ایف کینیڈی کی، اور جمی کارٹر اپنی ایک مدت پوری کر پائے. تو امریکہ کا جو بھی صدر اسرائیل کے اس صہیونی ایجنڈے کی مخالفت میں جاتا ہے یا اپنی رائے قائم کرتا ہے، اسے اس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے. اور جیفری ایپسٹین کی فائلوں کا کھول جانا اور اس پہ ایک بہت بڑی تحریک کا چلنا، اور آج وہ تحریک آج بھی چل رہی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کے اوپر ان کی پریزنس جو ہے ان فائلوں میں ان کا نام بھی موجود ہے جس پہ وہ انکار کر رہے ہیں، اور ابھی تک وہ چیزیں منظر عام پہ نہیں آ رہی. بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو ہر ملک میں ہوتے ہیں، اور امریکہ آج ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے. ایک طرف صدر ٹرمپ پہ جیفری ایپسٹین کی تلوار لٹکائی گئی ہے، جیسے بل کلنٹن پہ لٹکائی گئی تھی مونیکا لیوینسکی اسکینڈل کی، اور وہ اپنی آخری مدت کے جو 18-20 مہینے تھے وہ اپنی اقتدار کی جنگ لڑتے رہے. یعنی اس پورے معاملے کے اوپر ایک سوال جو ہے وہ جنم لیتا ہے. یہ پیچیدہ صورتحال ہے، اور صدر ٹرمپ اگر مخالفت میں جائیں گے اسرائیل کی تو ان کے لیے پریشانی ہوگی، حق میں جائیں گے تو یہ ابراہم اکارڈ جو ہے یہ قصہ پارینہ بن چکا ہے. بہت شکریہ آغا محمد صالح صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اناؤں، وفاؤں اور وعدوں کی یقین دہانیوں اور وعدہ وفائی کس حد تک ہو پائی ہے، اس پہ بات کریں گے. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، کہیں نہیں جائے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتحادی حکومتوں کے درمیان اختلافات کوئی نئی بات نہیں ہے. حالیہ چند مہینوں کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان بھی مختلف مسائل کے اوپر اختلافات ابھرے. یہ اختلافات بنیادی طور پہ سیلاب متاثرین کی مدد کے طریقہ کار پہ شروع ہوئے، جو بعد میں پانی اور وسائل کی تقسیم کے بحث میں تبدیل ہو گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت نون لیگ کی قیادت کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت پہ شدید تنقید کی گئی، جس کے بعد یہ اختلافات شدت اختیار کر گئے اور دونوں جانب سے بیان بازی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ سیلاب متاثرین کی فوری بحالی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام استعمال کیا جائے تاکہ متاثرین کو فوری مدد پہنچ سکے. نون لیگ کی صوبائی حکومت نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ممکن نہیں اور اس حوالے سے کوئی ڈکٹیشن قبول نہیں کی جائے گی. یہ اختلافات بڑھے تو دونوں جماعتوں کے درمیان رابطوں کا آغاز ہوا. 9 اکتوبر کو صدر آصف علی زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان نواب شاہ میں ایک اہم ملاقات ہوئی، جس میں بڑھتے ہوئے سیاسی تناؤ کو کم کرنے اور باہمی تعاون بڑھانے پہ بات کی گئی. نون لیگ کے وفد میں ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق شامل تھے، جس میں دونوں جماعتوں نے مل کر چلنے کے عزم کا اظہار کیا. اس ملاقات کے بعد 16 اکتوبر کو وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ایک اور ملاقات ہوئی، جس میں سیاسی اور حکومتی امور کے اوپر تبادلہ خیال ہوا. وزیر اعظم نے بلاول بھٹو زرداری کو یقین دہانی کروائی کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات جلد دور کیے جائیں گے. ان ملاقاتوں کے باوجود پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات برقرار ہیں. پیپلز پارٹی نے اب وفاقی حکومت کو 1 ماہ کی مہلت دی ہے کہ وہ ان کے تحفظات دور کرے، ورنہ وہ اہم سیاسی فیصلے کریں گے.
پارٹی کا موقف ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ وفاقی حکومت پہ دباؤ بڑھائیں گے تاکہ عوام کے حقوق اور ملک کے مفادات محفوظ رہیں۔ موجودہ اتحادی حکومت میں اختلافات عوامی فلاح، سیلاب متاثرین کی امداد، اقتصادی فیصلوں اور ملک کی دفاعی و جمہوری ترجیحات کے معاملات کے اوپر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی قیادت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہو رہی، جبکہ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال کی بہتری کے لیے اپنا سیاسی کردار ادا کرتی رہے گی۔ پیپلز پارٹی نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ متنازع بیان بازی سے گریز کرے گی، لیکن عوام کے مسائل کے حل کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی۔ اتحادی جماعتیں اگر سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان اختلافات کو عوامی مسائل کے حل تک محدود رکھتی ہیں تو اس سے نہ صرف جمہوری نظام مزید مضبوط ہوگا بلکہ عوام کے حقیقی مسائل بھی حل ہو سکیں گے۔ اسی منظرنامے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی سینئر رہنما صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب نے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب، موجودہ منظرنامے میں دیکھا جائے آپ کے اختلافات بارہا مواقعوں کے اوپر وفاقی حکومت سے رہے، وفاقی حکومت یقین دہانیاں کرواتی رہی، لیکن ان مطالبات کے اوپر منوان عمل نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے کے بنیادی نکات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وجوہات کیا ہیں کہ پیپلز پارٹی پریشر ٹیکٹکس کے استعمال کے باوجود بھی اپنے مطالبات منظور نہیں کروا پائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا یہ جو ہم نے ان کی گورنمنٹ کی فارمیشن میں جو سپورٹ ہوئی، وہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری جو ہے وہ پاکستان ہے، جمہوریت ہے اور عوام ہے۔ اور جیسے پی ڈی ایم میں ساتھ تھے، لیکن جب الیکشن ہوا تو پی ایم ایل این نے یہاں آ کے ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں ایک مضبوط الائنس بنایا، جس میں پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف، این کیو ایم، جی ڈی اے اور بہت ساری پارٹیز تھی۔ تو جب الیکشن آئے، ظاہر ہے وہ ہنگ پارلیمنٹ ہو تھی، کسی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی، تو اس کو پارلیمنٹ کے لیے، جمہوریت کے لیے سپورٹ تو کرنی تھی کہ فارمیشن کریں، لیکن اس میں پیپلز پارٹی ایگزیکٹو میں شامل نہیں ہوئی۔ سندھ میں تو ہمیں کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے نہیں، بلوچستان میں ضرور انہوں نے سپورٹ کی، تو 2 صوبوں میں ہماری پروونشل گورنمنٹ ضرور ہے، اور الحمدللہ پیپلز پارٹی کے 4 صوبوں میں نمائندگی ہے، نیشنل اسمبلی، پروونشل اور سینٹ میں۔ تو دیگر صوبوں سے جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کا بڑا مسئلے تھے، خاص طور پر پنجاب سے تو یہ ہمیشہ ہائی لائٹ ہوتی رہی ہیں۔ پھر اور بھی بڑے سیریس ایشوز بھی آتے رہے ہیں، لیکن کچھ حل ہوئے، کچھ حل طلب ہیں، کچھ نہیں ہوئے حل۔ تو اس لیے یہ ہمیشہ سے ایک سلسلہ رہتا ہے، اور پیپلز پارٹی پاکستان کی بہتری کی وجہ سے جو ایک ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے، اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم اس میں یہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ کوئی انتشار ہو، اسی لیے بار بار یہ ایشوز سامنے آتے ہیں، نہیں تو بہت عرصہ پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو چکی ہوتی، لیکن ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے اور اس میں ہم باعث انتشار نہیں ہو سکتے۔ یہ بال جو ہے اب مسلم لیگ نون کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس کو کیسے رسپانس کر رہی ہے، اور ان کو میں ذاتی طور پر بڑا پر امید ہوں کہ اس پہ اچھی پیش رفت ہوگی، کیونکہ پہلے بھی بہت سارے ایشوز رہے ہیں جن میں کچھ حل بھی ہوئے، ایسا نہیں ہوا کہ ایشوز حل نہیں ہوئے۔ بہت سارے جب ڈسکشن ہوتی ہے، لیڈرشپ آپس میں ملتی ہے، پریزیڈنٹ محترم آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، یا پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب، اور دیگر جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کافی چیزیں حل بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ہماری یہ جو سی ای سی تھی، اس میں بہت زیادہ پنجاب کی طرف سے خاص طور پر، اور پھر جس کو سمجھا بھی گیا اور دیگر نے بھی سپورٹ کیا، اور حالیہ ملاقاتیں بھی ہوئی لیڈرشپ کی، جس میں پرائم منسٹر صاحب کی پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی پرائم منسٹر صاحب سے ملے، جس میں سینئر لیڈرشپ دونوں سائیڈوں کی تھی، ڈیلیگیٹ تھے، دونوں طرف کے ڈیلیگیشن تھے۔ شاہ جی، اگر موجودہ منظرنامے میں دیکھا جائے، بے شمار ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ نا امیدی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے بھی نہیں تھی، اب آپ کے بقول اب بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک بہتر سمت کے اندر گامزن ہے۔
یہی بہتر سمت میں گامزن ملک ہوتا رہا اور پیپلز پارٹی کے مطالبات سے صرف نظر ہوتا رہا تو کیا پھر صبر کا گھونٹ پی لیں گے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے، اور دونوں لیڈرشپس جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ معاملے افہام و تفہیم سے حل ہوں. جیسے آپ کے علم میں ہے جو بیان بازیاں شروع ہو گئی تھیں، اس کے بعد پھر جب پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے سب کو یہ آیا میسج کہ بھئی اب کوئی سخت بیانات نہ دیے جائیں، تو آپ نے دیکھا کہ کافی معاملات ٹھنڈے ہوئے. اور وہ جو آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں ذکر کیا وہ تھا کیا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب وزٹ کیا، اور ظاہر ہے پنجاب میں ہمارے بھائی بہن جو ہیں وہ بڑی مصیبت میں ہیں، اللہ ان کی مصیبتیں دور کرے، اور وہاں کی پروونشل گورنمنٹ بالکل کام کر رہی ہے، اور ہماری بہن ہے چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ، وہ اپنا کام کر رہی ہیں. وہ چاہتی ہیں ان کے صوبے میں بہتری بھی آئے، لوگوں کی مدد بھی کر سکے. لیکن جو چیئرمین صاحب نے بات کی تھی وہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بات کی تھی، کیونکہ ان چیزوں سے سندھ گزر چکا ہے. 2010 2018 میں بھی کوئی صورتحال تھی، پھر 2022 میں آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا یہاں پہ سیلاب سے بہت نقصانات ہوئے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین صاحب نے ایک سجیشن دی تھی کہ فوری امداد جو ہے لوگوں کی، سب کے پاس وہ ایک سلسلہ ہے بس کے ساتھ کر دی جائے. بڑی امداد ظاہر ہے بس کے تھرو نہیں کی جا سکتی، اور اس کا پورا ایک ڈیٹا بھی ہے، اور پھر بین الاقوامی طور پر اس کے لیے اپیل کی جائے. اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج بھی آپ یہ ریکارڈ پہ بھی رکھیے گا کہ پنجاب بھی ہمارا ہے، وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں، لیکن جس نوعیت کا وہاں پہ نقصان ہوا ہے نا انفراسٹرکچر کا، وہاں صرف زمینیں جو ہیں وہ نہیں ڈوبی، زرعی زمینیں، بلکہ وہاں پہ اور نہ صرف دیہات ڈوبے ہیں بلکہ شہروں کا بڑا حصہ جو ہے وہ بھی ڈوبا ہے، بڑا نقصان ہوا ہے انفراسٹرکچر کا. اس کے لیے کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ اور ایون ہماری فیڈرل گورنمنٹ مل کے بھی اس چیز کو بہتر نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہمیں بین الاقوامی امداد ضرور چاہیے. تو اگر اس طرح کی بات تو شاہ جی بین الاقوامی امداد کے حوالے سے ماضی میں دیکھا جائے تو ماضی میں جو امداد آئی وہ کس حد تک لگی یا کس حد تک امداد آئی؟ اگر دیکھا جائے ماحولیاتی تناظر کے اندر تو ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو دنیا نے وعدے کیے تھے وہ بھی وفا نہ ہوئے، تو کیا ہمیں اسی امداد کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ہر بار، یا پھر کوئی اور میکانزم بھی ترتیب دینا چاہیے جسے پریونشن ہو سکے؟ دیکھیں ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں، ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. بین الاقوامی طور پر جو امداد ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ جو جس طرح کے آتے ہیں موسم جو ہوتے ہیں جس کا ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ وہی بہت بڑے ترقی یافتہ ممالک جن کی طرف سے جو چیزیں ہیں یہ ان کی وجہ سے یہ سارے ماحول چینج ہو رہے ہیں. یہ جو ہم پر الزام لگا ہمارا ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں تھا، تو ان کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ اس میں ہمیں سپورٹ کریں. اور دیکھیں مثال ہے نا موجود، یہ دور کی بات تو نہیں ہے نا. 22 میں کیا ہوا تھا، 25 سے 22 میں کیا ہوا تھا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، پرائم منسٹر صاحب نے خود اپیل کی تھی، اور اس وقت فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئے اور انہوں نے سپورٹ کی. ہمیں بہت سپورٹ ملی، انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے، ہم نے اپنے فنڈ بھی دیے، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی دیے، لیکن بین الاقوامی طور پر جو سپورٹ ملی اسی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے 21 لاکھ گھر غریب لوگوں کے جو تباہ ہوئے تھے وہ سندھ میں ہم بنا کے دے رہے ہیں، لیکن اس میں ان کی سپورٹ بھی ہے. پھر انفراسٹرکچر کو بہتر کیا گیا، تو یہ ایک تجویز تھی جس کو برا نہیں ماننا چاہیے. شاہ جی ایک آخری سوال جی. خیبر پختونخوا سے متعلق، کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی اس کے بے شمار رہنما کہ ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، تو ایک گڈ ول جسچر کے طور پہ بلاول بھٹو نے خود کہا گورنر کو کہ وہ جائیں اور سی ایم کو کہا اپنا طیارہ دیں اور جا کے یہ آئین کے مطابق جو اقدام ہے وہ اٹھائیں. تو کس بہتری کے امکانات ہیں خیبر پختونخوا میں نئے وزیر اعلیٰ سے؟ دیکھیں یہ اس سے ایک بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، اور ظاہر ہے آپ کا ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، کہ خان صاحب جو ہیں محترم ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ انتشار چاہتے ہیں. اچھی بلی نیشنل اسمبلی تھی اس کو توڑنا چاہا تھا، 2 صوبوں میں ان کی حکومت چل رہی تھی، اس کو بھی انہوں نے گھر بھیج دیا. اب بھی
علی امین گنڈاپور صاحب، ان پر ہماری بڑی سخت تنقید رہی ہے، لیکن اب تو ہمیں بڑے وہ مظلوم اور بے بس سے نظر آنے لگے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ان کو ہٹا دیا گیا، اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں آ گئے، چلے وہ الیکٹ ہوئے، ہمیں ان کو مینڈیٹ ملا ہے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے چیئرمین صاحب نے گورنر صاحب کو یہ احکامات ہی دیے کہ بھئی فوری جاؤ اور جو آئین کے مطابق ہے اور جو عدالتی احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے، اس میں ڈیلے نہ ہو، کیونکہ ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں جمہوریت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو چلے سہیل افریدی صاحب جو ہیں، اب ان کے پاس منصب ہے، ان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے صوبے کی عوام کے لیے کام کریں، اور وہاں پہ جو بڑا افریت ہے وہ دہشت گردی کا ہے، لا اینڈ آرڈر کا ہے، تو اس کو بہتر بنانے کے لیے انہیں فیڈرل گورنمنٹ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی سپورٹ چاہیے ہوگی۔ اب وہ پہلی میٹنگ میں ہی نہیں گئے، اب لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جب وہ اس طرح کی میٹنگز میں بیٹھیں گے اور وہ جو انفارمیٹیو ہوتی ہے، تھاٹ پرووکنگ ہوتی ہے، جس میں سب چیزیں سامنے آتی ہیں، تو وہ بھی علی امین صاحب سے ہی جیسا ہی وہ کریں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے، اور ظاہر ہے ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے، سب سے اہم پاکستان ہے، اور امن و امان کی صورتحال پہ قابو پانے کے لیے وفاقی حکومت سے تعاون جو ہے وہ ناگزیر۔ بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کے روز، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ کے بعد۔